یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں سے خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ وہ قرآن مقدس ہے جو قرآن مقدس ہدایت کا سرچشمہ بن کر آیا ہے، ہدایت کا جو منبع ہے، جس میں ساری باتیں انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے جو کتاب آئی ہے قرآن مقدس، اسی قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے قرآن جس میں شک کا شبہ بھی نہیں ہے، شک کی بالکل گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب اگر کسی شخص کے سامنے قرآن مقدس کی آیات کریمہ کی تلاوت کی جائے اور اس کے مطلب کو بیان کیا جائے، سوچے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، مولوی کا کام خالی بتانے کا ہوتا ہے، تقریر کرنا ایک تقریر ہوتا ہے، یہ جب آدمی دونوں طرف ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے تو اس کے دل میں ایمان بیٹھا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو 40% یا 50% کا تو معاملہ چھوڑیے، 1% شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے اس کے اندر شک کرنے کی کوشش کی تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اتنا ہے کہ اگر اسے معلومات نہیں ہے، اس کی نظر آیات کریمہ کی تحقیق تک نہیں پہنچی، تو اسے علم حاصل کرنا چاہیے اور علماء کرام کے پاس بیٹھ کر کے شرف تلمذ حاصل کرنا چاہیے، ان کے سامنے مؤدبانہ کہنا چاہیے کہ جناب مجھ سے یہ قرآن کی آیت کا مطلب نہیں آتا، آپ برائے مہربانی خدا کے کلام پاک کی آیتوں کا مفہوم ہمارے سامنے بیان کر دیجیے۔ یہ ہوتا ہے علم سیکھنے کا معاملہ، قرآن مقدس کو سمجھنے کا مقصد۔ اب ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہم قرآن میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا مطلب بتا رہا ہوں، آپ کے پڑھا ہوگا آپ نے سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہدن کا جو معنی آتا ہے، اس پر تھوڑی دیر وضاحت کر کے انشاءاللہ تعالی اپنی تقریر کو آگے بڑھاتا ہوں، لیکن آپ لوگ اپنے ذہن کو اور اپنے دل کو انشاءاللہ حاضر رکھیں گے تو ہماری کچھ سمجھ میں آئے گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پہلی کتاب اللہ ہے، فیہ الہدی والنور، جس کے اندر ہدایت ہے اور نور ہے، فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ لیکن ہم لوگ ابھی ہدایت کے لفظ سے واقف نہیں ہیں۔ سنا تو بہت ہے کہ قرآن ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت، یہ ہدایت ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ آخر قرآن ہدایت ہو تو کیسے ہے۔ جب تک ہم اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف نہیں جانیں گے تب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہدایت ایک عام لفظ ہے، بہت بولا جاتا ہے۔ اس میں ایک لفظ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا فیہ الہدی والنور، اس میں نور کا بھی لفظ ہے۔ نور بھی ہم لوگ بولتے ہیں، لیکن اسے گہرائی سے کبھی نہیں سمجھا، کیونکہ اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دراصل اس سے ہمیں کوئی روٹی وغیرہ نہیں ملتی ہے، اس سے ہمیں بنگلہ گاڑی نہیں ملتی ہے، اس سے ہماری پیٹرول کی جو گاڑی کی ٹنکی ہے وہ پھل نہیں ہوتی، پیٹرول سے گاڑی کی ٹنکی پھل نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے اس پر توجہ نہیں دی، اور یہ بہت زیادہ غلط ہے، کیونکہ ہمارا مین معاملہ جو مسلمانوں کا ہے اور خاص کر کے جو انسان کا ہے،
وہ انسان اگر انسان ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رسول بن کر کے آئے ہیں، صرف کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے لیے، عرب کے لیے نہیں، یمن کے لیے نہیں، مصر کے لیے نہیں، افریقہ کے لیے نہیں، بلکہ الی کافۃ الناس، تمام لوگوں کے لیے، یہاں تک کہ جانور تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کیا کرتے تھے، بادل سائبان بنا کرتے تھے میرے نبی پاک علیہ السلام کے اوپر۔ کیا گفتگو کی جائے، بڑا لمبا طویل معاملہ ہو جائے، مگر میں آپ کو اشارہ دے کر بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو اصل ہے، جو جمع پونجی ہے، وہ صرف ایمان ہے۔ تو اب میں نے قرآن کی آیت پیش کی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں، جس میں ہدایت ہے متقی پرہیزگاروں کے لیے۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک جو ابھی آپ کے سامنے کوڈ کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قرآن ہے بھاری چیز، فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ ڈیفینیشن کیا ہے ہدایت کی، یہ ہمارا مد نظر ہے، قابل توجہ ہے یہ بات۔ ہدایت کا معنی آتا ہے رہنمائی کرنا۔ رہنمائی کا مطلب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جہاں پہاڑی راستوں سے سفر کیا ہو، کیونکہ پہاڑی راستے خاص کر نینی تال اور مسوری وغیرہ اگر کبھی آپ کا جانا ہوا ہو، یا پہاڑی علاقوں میں جو راستے بنائے جاتے ہیں وہ بڑے موڑ والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر خطرات زیادہ ہیں۔ 130 فیٹ، 600 فیٹ، 1000 فیٹ سے بھی زیادہ گہری کھائیاں ہیں۔ اگر ذرا سی بھی توجہ ہٹی اور درگھٹنا ترنت گھٹ جائے گی اور آدمی چلا جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا اس کا۔ تو جب ان راستوں کے موڑوں پر نشانات بنائے جاتے ہیں کہ یہاں پر خطرہ ہے، یہاں پر اس طریقے سے چلنا، اس طریقے سے چلنا، اسی طریقے سے زندگی کے سفر میں، اس دنیا کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو ہدایت بیان فرمایا ہے۔ تمہارے لیے سب سے بہترین جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو تمہاری رہنمائی کرے گا، جو تمہیں دنیا کی ذلت کے گڑھوں سے نکال کر اوپر کھڑا کرے گا، جو تمہیں بچانے کے لیے ہے، جو راستوں کے سنگ میل بنا ہوا ہے، جو خطرے کے نشانات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ادھر جاؤ گے تو کھائی ہے، ادھر جاؤ گے تو ٹکرا جاؤ گے۔ اس لیے مسلمانوں، وہاں روڈوں کے اوپر جو وہ نشانات بنے ہوتے ہیں، ایک اچھا آدمی، عقل مند آدمی اس کو فالو کرتا ہے۔ قرآن مقدس کا معاملہ ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مقدس کی جو بات ہوگی، اس اسٹیج سے کھڑے ہو کر جو بات ہوگی وہ سچ بات ہوگی۔ قرآن کی ایک ایک آیت کا مطلب بتایا جائے گا، اور یہ رہنمائی ہے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ادھر ادھر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے قرآن مقدس رہنمائی کا سرچشمہ ہے، کیونکہ یہ راستہ دکھائے گا آپ کو، یہ راستہ دکھانے کے لیے ہے۔ اب دوسری چیز ہے کہ ضرورت پڑتی ہے روشنی کی۔ ہیڈ لائٹ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کے اندر لائٹ کا استعمال کیا جاتا ہوتا ہے، ہر گاڑی کے اندر ہوتا ہے۔ ہر گاڑی کے اندر جب رات میں لے کر کے چلتا ہے آدمی، تو اس کے اندر کیا ہے کہ روشنی، لائٹ اس لیے جلائی جاتی ہے تاکہ آگے کے جو خطرات ہیں وہ پتہ لگ جائے۔ کوئی بھی آپ دیکھ لیجئے، لائٹ ایسی عام ہو گئی ہے کہ لائٹ کا مطلب تو سبھی جانتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں سمجھایا، فرمایا فیہ الہدی والنور، یعنی انسان گاڑی میں زندگی کی سفر پر روا دوا ہے اور اس کی منزل جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف، صرف موت تک کا معاملہ ہے، موت تک کا معاملہ ہے، اور موت آدمی کی کب آ جائے نہیں پتا، لیکن جب تک زندگی ہے غنیمت سمجھو، جب تک صحت ہے غنیمت سمجھو۔ اس لیے تو کسی عقل مند نے کہا ہے کہ جو شخص کے پاس اگر اس کے پاس بیماری نہیں ہے ابھی لگی ہوئی تو وہ اس کو غنیمت سمجھے، اور جس کو ابھی موت نہ آئی ہے وہ اس کو غنیمت سمجھے، اس لیے کہ موت کا فرشتہ کب آ جائے پتہ نہیں، اور بیماری کب لگ جائے پتہ نہیں۔ مسلمانوں، یہ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے پاس ابھی زندگی ہے، بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے بدن ابھی صحیح سلامت ہے، جن کے دماغ صحیح کام کر رہے ہیں، جن کے ہاتھ صحیح کام کر رہے ہیں، جن کے گھٹنے صحیح کام کر رہے ہیں، جن کا لیور صحیح کام کر رہا ہے، جن کی کڈنی صحیح کام کر رہی ہے۔ بہت بڑی غنیمت ہے ان لوگوں کے لیے، مگر افسوس ہے کہ وہ پڑوس کا مکان دیکھتا ہے، اپنی کڈنی کی رفتار نہیں دیکھتا، وہ لوگوں کی گاڑی دیکھتا ہے لیکن اپنے دماغ کے برین کی تیزی نہیں دیکھتا۔
دیکھتا کہ اللہ نے مجھے جو دماغ دیا، یہ صلاحیتیں دیں، کاش یہ صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے خرچ ہو جاتی، اللہ کی عبادت کے لیے خرچ ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ الہدی والنور، قرآن کریم کے اندر اللہ نے ہدایت بھی رکھی ہے اور اللہ نے ہیڈ لائٹ بھی دی ہے، نور بھی دیا ہے۔ اس ہیڈ لائٹ کے ذریعے سے آدمی اندھیرے کے اندر اگر اجالا کرنا چاہتا ہے تو اسے دور تک کا دکھائی دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ جب گاڑی میں ہیڈ لائٹ بھی ہو اور راستے خطرناک ہو اور اس میں نشانات بھی بنے ہوں، آدمی اپنی منزل تک ٹھیک ٹھاک پہنچ جائے گا، اور دونوں میں اگر گڑبڑی ہوگی تو پہنچ نہیں سکتا اور جان کا خطرہ ہے۔ موت تو سب کو آنا ہے، لیکن موت اس طریقے سے آئے گی کہ کوئی پل صراط سے تو یا تو کٹ کے گرے گا نیچے یا پل صراط سے نکل جائے گا۔ ایسے ہی گاڑی کا معاملہ ہے، جس نے اس کو ہدایت سمجھا، جس نے اس کو نور سمجھا اور اس پر عمل کر کے گزر گیا، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ گھپ اندھیرا جو پل صراط تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، وہاں اس وقت کوئی روشنی نہیں ہوگی، بلکہ وہ روشنی جو ایمان کی اور قرآن کی ہوگی، اس قرآن اور ایمان کی روشنی کی بدولت وہ آدمی پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ہدایت کی بات تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی قرآن مقدس میں، جس میں ایک ایک آیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے، جو ہدایت اور نور کا سرچشمہ ہے، اسی قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے اپنے بندوں سے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، اور والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو بھی باپ دادا پردادا ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، لہٰذا اس کی عبادت کرنا ہوگی، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بنو، اللہ تعالیٰ کو پہچانو اور اس کے آگے سر بسجود ہوتے رہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کائنات کے ذرے ذرے کو وجود اللہ نے دیا، لیکن ان تمام کائنات میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز بنائی اللہ نے وہ انسانوں کو بنایا۔ وہ کس کو بنایا ہے؟ انسانوں کو بنایا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ ناس انسانوں کا مطلب ہے۔ اے میرے غیور مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، ساری مخلوق بنائی، لیکن انسانوں کو سب سے خاص بنایا، سب سے افضل بنایا۔ اور وہ افضل کس طریقے سے بنایا ہے مسلمانوں؟ اگر آپ غور کرتے ہو، ہر جانور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر جھکا کر کے چلتا ہے، دو ہاتھ دو پیر، چار پیروں سے چلا کرتا ہے، ہاتھ پیر چلا کرتا ہے، سر جھکا کر چلا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنا اشرف بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سر کو جھکانا نہیں ہے، اسے ذلیل نہیں کرنا ہے، ساری چیزوں کو اس کے تابع بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس انسان کو اپنے لیے بنایا ہے تاکہ یہ ساری دنیا، ساری کائنات اس کے لیے کام کرے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے اس انسان کی، آؤ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم، کیونکہ ابھی میں نے جو بیان کیا وہ اسی لیے بیان کیا تاکہ قرآن کی جو بھی آیت بیان کی جائے اسے ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے سمجھیں، کیونکہ قرآن میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ کیسے؟ آؤ ملاحظہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، بہت ساری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی اس کائنات کی، اس قرآن کریم کی، جو پوری دنیا کے لیے، جب پوری دنیا اندھیرے میں تھی، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن نور ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا قرآن نور ہے، تو قرآن جب نور ہے، اس کی سب سے پہلی آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی غار حرا کے اندر، وہ آیت کون سی؟ ذرا ملاحظہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اقرأ، پڑھو، باسم ربک، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو۔ مسلمانوں، یہ چیز مد نظر رکھو کہ سب سے پہلی وحی ہے یہ، اور قرآن روشنی ہے، پوری کائنات کے لیے بنایا گیا، اور یہ وہ قرآن ہے جس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں۔
توریت کے بعد تو کتاب آئی، انجیل کے بعد بھی کتاب آئی، زبور کے بعد بھی کتاب آئی، ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اترے اس کے بعد بھی کتابیں آئیں، آدم علیہ السلام کے اوپر صحیفے اترے ان کے بعد بھی کتابیں آئیں، لیکن قرآن کریم وہ مہر لگا دی گئی کہ اب آج کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی آسمان سے، اب محمد عربی کے علاوہ کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے سب سے امپورٹنٹ پوری دنیا کے اندر، پورے عالم انسانی کے اندر سب سے خاص اگر ہے تو وہ قرآن کریم ہے، اور سب سے خاص نبی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے غیور مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اس رب کے نام سے پڑھو جس نے سب کچھ بنایا۔ خالی خلق کا لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کا مطلب ہے سب کچھ بنایا، لیکن سب کچھ میں سے پھر ایک چنا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جو عام ہوتا ہے عام میں سے پھر چنا جاتا ہے، اور جو چنا جاتا ہے وہی تو خاص ہوتا ہے، وہی تو خاص ہوتا ہے۔ 10 چیزیں چنی کہ یہ 10 لوگ ہیں جو اس قابل ہیں کہ انہیں ایوارڈ دیا جائے، لیکن ان 10 میں سے جو سب سے خاص ہے وہ ہے ایک فلاں شخص جس کو انعام دیا جائے گا، وہ سب سے بیسٹ کہلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس رب نے سب کچھ بنایا، اور خلق الانسان من علق، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خون کی پھٹک سے پیدا فرمایا، تو انسان کو چن لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، آسمانوں سے بڑھ کر، زمینوں سے بڑھ کر، ستاروں سے بڑھ کر، سیاروں سے بڑھ کر، تمام کائنات کے ذرے ذرے سے بڑھ کر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عزت دی ہے تو وہ عزت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ قرآن کہہ رہا ہے، وہ قرآن جس میں ڈائریکشن، جس میں ہدایت ہے، جس میں نور ہے، جس میں روشنی ہے، جو مشعل راہ ہے، وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات سے انسان کو چن لیا ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، آج انسان کی عزت کتنی سی رہ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ساری چیزوں کو چن کر کے ادھر کر دیا، اب اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اسے سماج میں گنا ہی نہیں جاتا، ایسا لگتا ہے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ اور جو بالکل بیکار آدمی ہو، جس سے صحیح سے استنجا کرنا نہیں آتا، اگر گاڑی کے اس پر بیٹھ جائے تو اس سے بڑا کوئی انسان نہیں ہے۔ تو قرآن کے اعتبار سے تو دیکھو الگ ہے، قرآن اسی کو بہتر مانے گا، اس انسان کو اچھا مانے گا، اور وہی حقیقت میں انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا برگزیدہ ہے، وہی سب سے بہتر ہوگا، ورنہ کوئی نہیں۔ ہمارے اور تمہارے بنانے سے کوئی نہیں بنے گا، اللہ کے بنانے سے بنے گا۔ تو مسلمان بھائیوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو خون کی پھٹک سے پیدا فرمایا۔ یہ ایک آیت کریمہ۔ اب دوسری آیت کریمہ ملاحظہ کریں کہ اللہ نے انسان کو کتنا بزرگ، کتنا بڑا بنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان علمہ البیان، یہاں انسان سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان یعنی ایک بہترین، تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور ان کو علم بیان عطا فرمایا، قرآن کا علم عطا فرمایا۔ اور ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے فرشتوں سے خطاب فرمایا، اے فرشتوں، جب میں آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اسے سجدہ کرنے کے لیے گر جانا۔ تو نور سے جو بنا فرشتہ، ان تمام فرشتوں کو اس انسان کے آگے جھکا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو جھکایا فرشتوں کو، نورانی مخلوق کو جو کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتی، اور پھر دوسری بات اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی خاص اپنی طرف سے اس کے اندر روح ڈالی ہے۔ یہ انسان کا کتنا بڑا مرتبہ۔ ایک اور آیت کریمہ ملاحظہ کریں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ میں نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت کا تاج پہنایا ہے۔ اور یہاں انسان کی بے عزتی جو تاج رکھا ہو اس کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے غیور مسلمانوں، یہ آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا عزت والا بنایا ہے۔ غرض یہ کہ اگر اس چیز پر بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو اس انسان کے لیے بنایا، اگر آپ چھت کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، اگر آپ قندیلوں کی بات کریں کہ ٹیوب لائٹ نہیں جل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے بچھونے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا۔ مسلمانوں، پانی کے لیے قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پانی کو تمہارے لیے فری میں دیا۔ اگر کوئی یہ بات کہے کہ ہمیں پانی نہیں ملتا، ہمیں یہ نہیں ملتا، مسلمانوں، جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں تھیں، وہ سب سے جس کے بغیر آدمی جی نہیں سکتا تھا، وہ اللہ نے فری میں دی۔
لیکن اگر ہم گہرائی سے مطالعہ کریں تو یہ آکسیجن جو اللہ تعالیٰ نے اس خلا کے اندر بھر دیا ہے، اس کی قیمت کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ وہ روشنی جو اللہ تعالیٰ سورج کے ذریعے سے لوگوں کو دے رہا ہے، لوگ دروازے بند کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ روشن دان سے دے رہا ہے کہ تو بند کر رہا ہے دروازے، کتنے بند کرے گا؟ ایک ذرہ برابر بھی اگر کھلا ہوا ہوگا میں اس کے اندر سے بھی تجھے پہنچاؤں گا۔ مسلمانوں گہرائی سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔